أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد پروردگار عالم کا انتہائی احسان، انتہائی شکر ہے کہ اس نے ہمیں مولا امیر المومنین کے چاہنے والوں میں سے، ان کے ماننے والوں میں سے قرار دیا. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں ان کی خدمت گزاروں میں قرار فرمائے، انشاءاللہ ہماری قبور کو ان کی زیارت سے منور فرمائے اور میدان حشر میں مولا امیر المومنین کی شفاعت نصیب فرمائے انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس سے پہلے کہ مولا امیر المومنین کی شخصیت کی مناسبت سے چند آرائی صاحب کے سامنے پیش کروں، ایک بات کو میں جہاں کہیں بھی احساس کرتا ہوں وہاں پہ ضرور بیان کر دیتا ہوں. کچھ عادتیں، اور میں نے اشارتاً آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا تھا، کچھ عادتیں ایسی ہیں جو ہمارے اجداد نے ہمیں بہت اچھی دی ہیں، اور ہمارے بزرگوں کی کچھ عادتیں ایسی بھی ہیں جو شاید اتنی زیادہ اچھی نہیں ہیں، مفہوم کے اعتبار سے یا زمانے کی تبدیلی کی وجہ سے ہمیں اتنی اچھی نہیں لگ پا رہی، لیکن کچھ ایسی ہیں جو بہت اچھی ہیں. آپ اور میں یہ کوشش کریں کہ ہمارا اپنے بزرگوں کے ساتھ سیکھنے کا جو عمل ہو، تعلق ہو، وہ عقل کی بنیاد پر ہو، شعور کی بنیاد پر ہو. تو جو اچھا نہیں ہے زمانے کی تبدیلی کی وجہ سے، مثلا اب اس کی ضرورت نہیں، اسے آپ چھوڑ دیجئے. لیکن جو چیزیں انہوں نے اچھی سکھائی ہیں انہیں چھوڑنے کی کوشش مت کیجیے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خود نہیں معلوم کتنے 100 سال کے تجربے کے بعد سیکھی ہوں گی. اب اگر میں اور آپ آئیں اور ان کو چھوڑتے چلے جائیں تو معاملہ پھر اچھا نہیں ہوگا. پھر ہمیں نہیں معلوم خدا نے متعال کب دوبارہ وہ توفیق نصیب کرے گا. مثلا اچھی عادتوں میں سے ایک اچھی عادت ان لوگوں کی یہ تھی کہ وہ جب سید الشہداء کے نام، جب پانی پیتے تھے تو سید الشہداء کے نام کو یاد کرتے تھے. یہ پرانے زمانے کی اچھی عادت تھی. اور میں دیکھتا تھا ہمارے نانا جس محلے میں رہا کرتے تھے وہاں کچھ اہل تسنن بھی ساتھ رہتے تھے، اور ان کے جو اہل سنت کے مولانا تھے وہ ہمارے خاندان کے بچوں کو قرآن کریم پڑھایا کرتے تھے. اور وہ مقید تھے، وہ مولانا جو اہل سنت کے تھے، جب بھی پانی پیتے تھے سید الشہداء کو یاد کرتے تھے. بلکہ ان مولانا کی عادت یہ تھی، اس زمانے میں کٹورا ہوتا تھا، مٹکا ہوتا تھا، مٹکے سے پانی نکالتے تھے، کٹورے میں پانی نکالتے تھے، ہاتھ میں لیتے تھے، امام حسین کو یاد کر کے وہ جو کٹورا ہوتا تھا تھوڑی دیر کے وہیں رکھ دیتے تھے. کہتے تھے اب میں تھوڑی دیر بعد پیوں گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں امام حسین کی پیاس کو اپنے ذہن میں رکھوں، خود بھی پیاسا ہوں. تو اس طرح سے کچھ چیزیں بہت اچھی تھیں ان کے درمیان.
اسی طرح ان کے درمیان ایک بہت اچھی چیز ہے جس کا میں سمجھتا ہوں قرآن کی روح سے بھی بہت اثر ہے، وہ یہ کہ جب اللہ کے رسول کا نام ہم لوگ مجلس میں خطبے میں لیتے تھے تو لوگ سر جھکا لیتے تھے۔ عام زندگی میں بھی جب اللہ کے رسول کا نام آتا تھا تو وہ کچھ نہ کچھ سر کو تھوڑا بہت جھکاتے ہیں، اپنے کمر کو خم کرتے ہیں۔ اگر میں کسی معاشرے میں دیکھتا ہوں کہ یہ عادت ترک ہو رہی ہو تو مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ مجھے ڈر اس بات کا لگتا ہے کہ دین کے اندر جب مسائل خراب ہونے پہ آتے ہیں تو پہلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ اس کے تقدس کا احترام ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بہت لمبی تاریخ ہے، یہ جو دین کا معاملہ ہے اور دین کے تقدسات کا احترام ختم ہونا ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ جہاں جس ملک میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یورپ کے اندر آپ ہیں، یہاں 500 سال پرانی تاریخ ہے کہ یہ قدیم ترین تہذیب سے دیندار تھے اور دین کے بھی سخت ماننے والے تھے۔ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ دینی حکومتیں بنی ہوتی تھیں، پوپ کی جو طاقت ہوتی تھی وہ بادشاہ تو کچھ بھی نہیں تھا اس کے مقابلے میں، بادشاہ کو اس کے سامنے سر جھکانا پڑ جایا کرتا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ یہاں سے دین ختم ہونا شروع ہوا، جس کو یہ لوگ رینیسانس تعبیر کرتے ہیں۔ یہ جو رینیسانس کا اسٹیپ تھا، مرحلہ تھا، اس میں جو پہلا قدم انجام پایا وہ یہ کہ لوگوں نے دین کے تقدسات کو انڈر کوسچن قرار دیا۔ کیوں کریں؟ اچھا، یہاں پہ جو دین رائج تھا وہ ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکا کہ بھئی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ مقدس ہے، وہ مقدس ہے، وہ مقدس ہے، یہ کیوں مقدس ہے؟ جواب نہیں دے سکے۔ جواب نہیں دے سکے تو پہلے مرحلے میں تقدس ختم ہوا، دوسرے مرحلے میں یقین بھی ختم ہو گیا، ایمان بھی ختم ہو گیا۔ تیسرے مرحلے میں وہ ایک ایسی جگہ تک پہنچے کہ گویا دین سے نعوذ باللہ تعالی بیزاری آنے لگی، کہ بھئی دین چاہیے نہیں ہے۔ اس کے بھی کئی مراحل تھے، تو یہ جو مراحل گزرے دین کے ترک کرنے کے مراحل، یہاں تک کہ اب یہاں پہنچ گئے تو کیا پہنچ گئے؟ یہاں پہنچ گئے کہ میڈیا کے ذریعے سے جس کسی کے اوپر کیچڑ اچھالنی اچھال دو، کیا رسول، کیا خدا، کیا نبی، کیا فرشتے، جس کو بھی نعوذ باللہ تعالی ذلت تک پہنچانا پہنچا لو۔ اور یہی کام وہ اللہ کے رسول کے ساتھ بھی کرنا چاہتے تھے، لیکن اس زمانے میں انتہائی بصیرت رکھنے والے امام خمینی نے اس بات کو درک کر لیا کہ بھئی یہ کام ایسا ہونے والا ہے۔ انہوں نے مقابلہ کیا، الحمدللہ رب العالمین۔ اس مقابلے کے نتیجے میں ہم اب تک کسی حد تک محفوظ ہیں، گرچہ وہ بار بار کوشش کرتے رہتے۔ تو جو پہلا مرحلہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے تقدسات کا احترام ختم ہونا شروع ہوتا ہے۔ البتہ یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ اس بات کو میں سمجھ رہا ہوں کہ چیزوں کا غیر عقلی احترام خود دین کو ختم کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی چیز کو آپ نے ایسی رسپیکٹ دینا شروع کر دی جو عقل میں نہیں آئے گی تو پھر خود بخود دین ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ کیوں؟ چونکہ کچھ لوگ تو بے عقلی کا احترام دیتے رہیں گے، اگلی نسلیں جب سوال کریں گی تو بالکل چھوڑ کے کھڑی ہو جائیں گی۔ تو یہ مجھے اندازہ ہے کہ ہمیں کوئی ایسا احترام نہیں دینا ہے جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، لیکن یہ بھی مجھے اندازہ ہے کہ اگر آپ نے احترام دینا ہی بند کر دیا تو پھر معاملہ بہت خراب ہو جائے گا، بہت خراب ہو جائے گا، پھر آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا معاملہ۔ تو میں جہاں کہیں احساس کرتا ہوں کہ میں نے خطبہ پڑھا اور اللہ کے رسول کا نام آیا اور کسی نے سر نہیں جھکایا یا زیادہ تر لوگوں نے سر نہیں جھکایا تو مجھے خوف آتا ہے اس بات سے خوف آتا ہے کہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ خدا عذاب نہیں کرے گا اس قوم پر جب تک آپ کا ذکر ان کے درمیان موجود ہے، جب تک آپ کا ذکر ان کے درمیان ہے عذاب نہیں کرے گا۔ تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ خدا نہ کرے اگر ہم نے اس احترام کو کم کیا تو ہمارے لیے کوئی اور مشکل کھڑی نہ ہو جائے۔ لہذا آئندہ سے احتیاط فرمائیے گا، جب بھی آپ خطبے میں زندگی کے اندر اللہ کے رسول کا کہیں نام گرامی سنیں، خاص کر خطبے میں کہ جو سرنامہ کلام ہے، تھوڑا سا سر کو جھکا لیجئے، تھوڑا سا احترام کا اظہار کر لیجئے جیسا کہ آپ کرتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ بس یہیں سے میں اپنی گفتگو کو مولانا امیر المومنین کی سیرت طاہرہ کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہوں، اور اس کے لیے چھوٹا سا ایک مقدمہ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، ہم نے مولانا امیر المومنین کی ذات مقدس سے جو کچھ مکتوب دیکھا ہے، مثلا
نہج البلاغہ کتاب ہے اور مولا کے خطبے لکھ لیے گئے اور ان کو سید رضی نے سلام اللہ علیہ، اللہ ان کے اوپر رحمت نازل فرمائے، انہیں جمع کیا اور وہ خطبے ہمارے پاس آ گئے۔ تو یہ جتنے بھی مکتوبات مولا امیر المومنین کے حوالے سے ہمارے پاس موجود ہیں، چاہے وہ خطبے ہوں چاہے وہ ان کے لیٹرز ہوں، یہ زیادہ تر مولا امیر المومنین کی دور خلافت کے ہیں، یعنی بولوں کہ 90% شاید مولا امیر المومنین کی خلافت کے زمانے کے ہیں۔ ایک آدھ کوئی ہے، دو چار ہوں گے کہ جو اس زمانے سے پہلے یا اس زمانے کے مثال کے طور پر آخری لمحات کے اندر۔ تو جو زیادہ تر خطبے ارشاد فرمائیں وہ وقت ہیں جب امام خلافت کے عمل ظاہری کو انجام دے رہے ہیں۔ اچھا، جب آپ ان خطبوں کو دیکھتے ہیں، آپ ان خطبوں کے اندر دیکھتے ہیں اخلاقی نصیحتیں ہیں، اس کے اندر وعظ ہے، اس کے اندر دنیا کی بے ثباتی کا تذکرہ ہے۔ یعنی شہید مطہری جیسے جب نہج البلاغہ پر پہنچتے ہیں اور ان سے کوئی کہتا ہے کہ بھئی نہج البلاغہ کا مین ٹاپک کیا ہے، تو انہوں نے کہا بھئی نہج البلاغہ کا مین ٹاپک تقویٰ ہے، تقویٰ۔ اچھا، اب آپ تصور فرمائیے کہ کوئی رولر ہے، ساڑھے چار سال انہوں نے حکومت کی ہے، اپنی حکومت کے مختلف مراحل میں انہوں نے خطبے ارشاد فرمائے ہیں۔ یہ جو حاکم ہیں ان کو خطبے میں کیا کہنا چاہیے؟ بھئی معاشرے کے مسائل کا تذکرہ کریں کہ معاشرے کے اندر اگر ناامنی ہے اس کا تذکرہ کریں، اگر غربت ہے اس کا تذکرہ کریں، اگر کوئی سیاسی مسئلہ پیش آیا اس کا تذکرہ کریں۔ مولا امیر المومنین حاکم ہونے کے باوجود کس کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ تقویٰ اور پرہیزگاری۔ اب اس کو اگر ہم جیسا آدمی کرے، مثال کے طور پر آج کے دور کا کوئی عالم ہو اور وہ اپنے خطبوں کے اندر بار بار تقویٰ اور پرہیزگاری کا، بار بار علم اخلاق کا تذکرہ کرے، تو لوگ اس سے کہنے لگتے ہیں کہ بھئی مولانا تھوڑا سا حالات حاضرہ پر بھی بولیے، تھوڑا سا معاشرے کی حالت کریوں پر بھی بات کیجیے۔ میں یہاں پر ایک نقطے کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دین کا تعلق ہماری مشکلات کے حل سے ہوتا کس طرح سے ہے۔ بعض اوقات ہم لوگ یہ سوچنے لگتے ہیں بھئی ہماری مشکل کچھ اور ہے، دین ہمیں کچھ اور سکھا رہا ہے۔ یہ رابطہ کیسے رابطہ جوڑتا ہے اور اس میں گہرائی کیا گہرائی ہے، اس کے لیے آپ کی خدمت میں چند نکات عرض کروں گا۔ اور ان سے میرا ہدف کیا ہوگا؟ ان سے میرا ہدف یہ ہوگا کہ آپ کا دین بھی آپ کی مشکلات کو حل کرے۔ کیونکہ ایک بات مجھے بہت اچھی طرح پتہ ہے، اگر کوئی چیز کام نہ آئے تو زیادہ عرصے نہیں چلتی، زیادہ عرصے نہیں چلے گی۔ مثلا یہ ابا اگر میرے گھر کے اندر پڑی ہے، گرمیاں آئیں میرے کام نہیں آئی، سردیاں آئیں میرے کام نہیں آئی، 1 سال ایسے گزر گیا، 2 سال ایسے گزر گیا، تیسرے سال تک میں کیا سوچوں گا؟ بھئی کب تک اس کو پڑے رکھنا ہے؟ کام ہی نہیں آتی، جگہ بھی گھیر رہی ہے۔ اگر دین خدا نہ کرے کام نہیں آیا تو کیا ہوگا؟ اگر دین کام نہیں آیا تو آپ تو شاید گزار لیں گے، آپ کی اگلی نسل قبول نہیں کرے گی، کہیں گے بھئی ہم اس دین کے لیے کیوں قربانی دیں، اس کے لیے پیسے بھی خرچ کرو، وقت بھی لگاؤ، اور مثلا ماہ رمضان کے اندر اب سوچو ذرا 7 بجے آ کے بیٹھ گئے خالی پیٹ، ابھی تو 1-1.5 گھنٹہ باقی ہے، 2 گھنٹہ، تو اتنا سختی بھی اٹھاؤ اور دین سے کچھ ملنا بھی نہیں۔ آپ کو فوراً یہ دیکھنا پڑے گا کہ دین کام کیسے آتا ہے۔ اگر یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا تو آپ اپنی اولاد سے کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا یہ جو دین جس کے خاطر ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں نا، یہ اتنی کارآمد چیز ہے کہ اگر تمہارے ہاتھ سے نکل گئی تو تم میں بہت بڑا گھاٹا ہوگا۔ اب یہ مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا، اور مولا امیر المومنین کے خطبے سے میں نے اقتباس کر لیا کہ وہاں خطبے میں موضوع تقویٰ ہے، جبکہ مولا امیر خلافت پہ عمل پر ہیں۔ تو یہ رابطہ کس قسم کا رابطہ ہے، اس کو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اب میں سے جو لوگ معاشرتی علوم، جس کو ہم لوگ سوشل سائنسز کہتے ہیں یا ہیومینٹیز کہتے ہیں، ان کا اگر کسی سے تعلق ہے تو آپ لوگ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ، اور دوسری سائنسز کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے، وہ یہ کہ اسباب اور عوامل ایک مسئلہ ہے، اس کا کوئی سبب ہوگا، اس کا کوئی ریزن ہوگا، یہ ہمیشہ سامنے ظاہر نہیں ہوتا۔ یہ تعلقات بعض اوقات بہت پیچیدہ ہوتے ہیں، اور ان پیچیدہ تعلقات کو نکال کر سمجھ لینا یہ ہمیشہ آسان کام نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر جیسے ابھی آپ لوگ آج کل دیکھ رہے ہوں گے انوائرمنٹل اسٹڈیز ہو رہی ہیں کہ بھئی یہ جو آج تک اتنی گرمی نہیں ہوئی تھی اور اب یورپ میں اتنی بڑی سخت گرمی ہو رہی ہے، آج تو موسم بہت بہتر ہے، اللہ کا شکر ہے، یہ ہوا کیوں ہے؟ تو مثال کے طور پر کوئی یہ کہے گا کہ بھئی اس کا تعلق اصل میں فوزل فیول سے ہے، یہ جو آپ فوزل فیوز اتنا جلا رہے ہیں، یہ اوپر جا رہا ہے، اوزون لیئر پر بات کر رہا ہے، یہ اوپر انوائرمنٹ کے اندر ڈسٹرکشن کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ مثلا آپ کو یہ دن دیکھنے کا نصیب ہو گیا کہ جینیوا بھی مثلا 40 سے اوپر چلا گیا، اور یہاں پر جو گرمی پڑی۔
تو اب مثال کے طور پر کوئی سادہ سا آدمی دیکھی کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ فیول اور وہ آسمان اور یہاں کا فیول اور وہاں کا آسمان سے بارش یہ کیسے ایک دوسرے سے لنک میں آ سکتی؟ تو پہلے تو اس کو سمجھانا پڑے گا. پھر ایک اور سائنٹسٹ کھڑا ہوگا کہے گا حسن یہ سب باتیں فضول ہیں, ان کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے. پھر کیا ہے بھائی, وہ کہے گا حسن یہ ہر 200 سال 300 سال کے بعد ایک اسپیل آتا ہے, ہر 300 سال کے بعد اسپیل آتا ہے. یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں گرمی ہو گئی ہے, ایکسٹراڈنری ہو گئی ہے, اس وجہ سے ہوئی, آپ کی زندگی میں نہیں آیا تھا. ورنہ اگر آپ کے سامنے 250 سال 300 سال کا ویدر رپورٹ ہوتی جو نہیں ہے, اگر ہوتی تو آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ اسپیل ہمیشہ آتا ہے. اچھا بھائی تمہیں کیسے پتہ چل گیا؟ کہ اگر میں نے جا کر مثلا پلانٹس کو اسٹڈی کیا ہے, میں نے درختوں کے اسٹیمز کے اندر سوراخ کر کر کے ان کی لیئرز کو اسٹڈی کیا, مجھے پتا ہے کہ کتنے 100 سال کے بعد گرمی کی ایک لہر ایسی آتی. اچھا ابھی ہم پہلے اس مسئلے کو حل کر رہے تھے کہ فیول اور بارش کا رابطہ کیا, ایک اور آدمی نے ایک نئی کہانی شروع کر دی. اچھا یہ جو رابطے ہوتے ہیں یہ آسان ہوتے ہیں؟ نہیں, یہ رابطے کافی مشکل ہوتے ہیں. آپ کے پاس بہت سمبولک مثالیں موجود ہیں کہ یہ جو ویدر کا چینج ہونا ہے, اس سے بعض اوقات کسی ایک جزیرے کے اوپر رہنے والے پرندوں کی ساخت بھی تبدیل ہو جاتی ہے, پرندوں کی شیپس تبدیل ہو جاتی ہیں. مثلا ایک جزیرے کے اوپر ایک آدمی گیا, اس نے پرندے رپورٹ کیے, وہ پرندے 10-12 سال کے بعد جب لوگ گئے تو ان کا بھائی وہ پرندے ہیں نہیں یہاں پر. کیوں نہیں ہے پرندے؟ اس کی وجہ ہے کہ 10-12 سال کے اندر وہ جو آپ کہیں کیا کہتے ہیں اس کا ایل نینو ایفیکٹ وہ آیا, اور اس کی وجہ سے اتنی بارشیں ہوئیں کہ وہ جو سخت بیج تھے جن کو کریک کرتے تھے پرندے چونچ مار مار کے, وہ سخت بیج سارے ختم ہو گئے. سخت بیج ختم ہو گئے, نرم بیج رہ گئے. اب جو نرم بیج تھے تو اس کے بعد جو پرندوں کی چونچیں تھیں وہ سخت ہونے کے بجائے چھوٹی اور نرم ہو گئی. اصل وہ پرندے غائب ہو گئے جو وہاں پہ 10-12 سال پہلے 15 سال پہلے ریکارڈ ہوئے تھے. یہ رابطے اتنے آسان نہیں ہیں, یہ رابطے مشکل ہیں. اور اگر پریکٹیکل سائنسز کے اندر یہ رابطے مشکل ہیں نا, تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں سوسائٹی کے اندر یہ رابطے انتہائی مشکل ہیں, انتہائی مشکل ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پریکٹیکل سائنسز میں تو آپ پھر کسی ایکسپیریمنٹ کو ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں, لیکن جب آپ سوسائٹی کے اوپر آتے ہیں تو سوسائٹی پہ امپیکٹ آتے آتے, اس کا اثر نظر آتے آتے 60-70 سال تو یوں ہی گزر جاتے ہیں, دوبارہ واپس بھی نہیں آتا. پھر تو معاشرے کے اوپر جو اثر آتا ہے وہ اثر بہت دیر میں آتا ہے, لیکن وہ اثر ایسا آتا ہے کہ پھر اس کو نپٹانا آپ کے اور ہمارے لیے بہت مشکل بن جاتا ہے. تو اس معاملے میں ہمارا علم معمولاً کارگر نہیں ہوتا. ہمیں کہاں سے لینا پڑتا ہے؟ ہمیں دین سے سیکھنا پڑتا ہے. پھر دین ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ جو تم فینومینا دیکھ رہے ہو نا, اس فینومینا کی جڑیں کہاں پر جا کے لگی ہوئی ہیں. مثلا ایک اور مثال میں جلدی سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, سوشل سائنسز سے اور سوشل فینومینا سے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہت سادہ سا معاملہ ہے, جس طرح سے آپ اپنی سوسائٹیز میں دیکھ رہے ہیں اس وقت جو آپ کے اطراف میں ہیں, کہ یہاں پر کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں پر پیسے کی ٹھیک ٹھاک ریل پیل ہے, لیکن خودکشی کا ریشو بھی بہت ہائی ہے. بھئی اب جب تمہارے پاس پیسہ بھی ہے, تمہارے پاس زندگی گزارنے کو سب کچھ موجود ہے, اب تم خودکشی کیوں کر رہے ہو؟ تو دین یہاں پر آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ معاملہ پیسے کا نہیں ہے, یہ معاملہ ہے سکون کا. اچھا سامنے والا کہتا ہے بھائی سکون کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے, انسان عیاشی کر لے, یہ کر لے, وہ کر لے, ساری عیاشیاں اس کے پاس موجود ہیں, اب کیوں خودکشی کر رہا ہے؟ تو دین کہتا ہے نہیں, سکون کے علاوہ ایک اور چیز بھی چاہیے ہوتی ہے, وہ اطمینان بھی چاہیے ہوتا ہے. اطمینان نہیں ہے اس کے پاس. اچھا ہم سمجھ رہے تھے سیکیورٹی نہ ہونے سے انسان گھبراتا ہے, یہاں تو سیکیورٹی بھی ہے. پیسہ نہ ہونے سے پریشان ہوتا ہے, یہاں تو پیسہ بھی ہے. کسی کی صحت نہیں ہوتی وہ گھبراتا رہتا ہے, یہاں تو ہیلتھ کی ساری فیسلٹیز دنیا کی سب سے اچھی یہاں موجود ہیں. اب اس کو کیا مشکل ہے؟ تو دین کہتے ہیں ہاں ہم تمہیں بتا سکتے ہیں اس کی ایک اور مشکل ہے. وہ کیا ہے؟ اس کی زندگی میں ہدف نہیں ہے, اس کی زندگی میں مقصد نہیں ہے. کیوں بھائی مقصد کیوں نہیں ہے؟ اس نے مقصد بنایا تھا کہ جب میں 18 سال کا ہو جاؤں گا تو فلاں یونیورسٹی سے گریجویشن کروں گا, جب اس گریجویشن کو کر لوں گا تو اس کے بعد میں فلاں جگہ پہ جاب کروں گا, اتنی میری سیلری ہوگی, اتنا میں مارگیج کروں گا, اتنے میں پیمنٹ کروں گا, اور یہ سب کمانے کے بعد میں مر جاؤں گا. یہ ہدف کافی نہیں ہے. ہمیں سرمایہ داری کے 50-60 سال کی کامیابی کے بعد پتہ چلا ہے کہ یہ کافی نہیں ہے, یہ کافی نہیں ہے. انسانوں کو اس دنیا کی بعد کی زندگی سے نہیں کاٹا جا سکتا.
اچھا اس کے اوپر کس نے کتنی جنگ لڑی؟ آپ جا کے دیکھ لیجئے کمیونزم نے آفیشیلی کتنی بڑی جنگ لڑی، آفیشیل جنگ، سرکاری سطح کے اوپر اعلان کر کے جنگ کی کہ ہم خدا اور دین سے لڑیں گے، اور یہاں پر ان آفیشیل جنگ جاری ہے۔ ان سب کے بعد دین کہتا ہے تم یہ سب کچھ کر کے دیکھ لو اور اس کے بعد تمہیں پتا چلے گا تم نہیں جیت پاؤ گے۔ کیوں نہیں جیت پائیں گے بھائی؟ یہ لوگ اتنے ماہر ہیں اپنے کام کے کہ آپ کو -10 کے اندر فریزر بکوا دیں گے، کوئی ایشو نہیں، کوئی ضرورت نہیں آپ کو فریزر کی، فریزر بکوا دیں گے، کوئی ضرورت نہیں آپ کو فلاں گاڑی کی، آپ کو گاڑی خریدوا دیں گے۔ یہ آپ کی مینٹیلٹی سے اتنا اچھا کھیل نہ جانتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کیا کام کریں تو آپ کے سب کے ہیئر اسٹائل کیسے ہو جائیں گے، ان سب کو یہ سب پتا ہے۔ یہ لوگ جو اتنے ماہر ہیں سائیکالوجی کے اندر، یہ دین کے خلاف لڑائی میں کامیابی کیوں نہیں کر پا رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کی کچھ ایسی جڑیں ہیں جو ہماری نفسیات میں گئی ہوئی ہیں، اس سے کوئی نہیں لڑ پا رہا۔ یہ دین کی گہرائی ہے۔ اچھا اب ہم جو دین کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، ہمیں یہ ساری اسٹڈیز پتہ ہے؟ نہیں پتہ۔ دین کا جو بہت بڑا کارنامہ ہے وہ کیا کرتا ہے؟ بہت بڑی مشکل کو ایک سادہ سے جملے سے حل کرتا ہے، سادہ سے جملے سے حل کرتا ہے۔ میں ایک مثال شہید صدر کی تحقیقات سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ انہوں نے اکنامکس کے اوپر کام کیا، اور اکنامکس کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی جو دین اسلام کے ماننے والوں میں کم از کم اس صدی میں ایسی کتاب اس شعبے کے اوپر کسی نے لکھی۔ اور اقتصادنا ان کی کتاب پتہ نہیں کتنے سالوں تک لوگوں کے درمیان ایک ہی کتاب ہوتی تھی جو اقتصاد پہ بات کرتی تھی۔ اور اس کتاب کے اندر وہ پہنچے، انہوں نے کہا بھائی یہ جو ہمارے پاس ہیومن سوسائٹیز ہیں ان کے اندر مشکلات ہیں، معاشی مشکلات، ان معاشی مشکلات کی جو قرآن کریم کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ہمارا قرآن کریم نے کہا ان الانسان لظلوم کفار۔ یہ بنیاد ہے ساری مشکل، یہ ایک آیے کریمہ چند الفاظ پر مشتمل، یہ ساری کی بنیاد کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا، انہوں نے کہا بھائی یہ جتنی بھی اقتصادی مشکلات آتی ہیں یہ یا پروڈکشن میں آتی ہیں یا ڈسٹریبیوشن میں آتی ہیں، یا لوگ پیداوار میں کمی کرتے ہیں یا یہ تقسیم کے اندر عدل و انصاف نہیں کرتے۔ خدا متعال نے ان دو کو یہاں پہ بیان فرمایا، ان الانسان لظلوم کفار، یا انسان ظلم کرتا ہے یا انسان کفران نعمت کرتا ہے۔ اور یہ بھی انتہائی خوبصورتی ہے کہ پہلے کفار نہیں کہا کہ یہ کفران نعمت کرتا ہے۔ کیوں؟ پیداوار میں جتنی بھی خرابی ہے یہ بات کا مرحلہ ہے، اصلی خرابی تقسیم کے اندر ہے، اصلی خرابی تقسیم کے اندر ہے۔ لہذا آپ مجھے بتائیے نا کہ اب ہم نے ایسی کراپس بنا لی ہیں، ایسی فصلیں بنا لی ہیں جو صحرا میں سال میں 4 اگیں گی، تو میں کہوں گا اس سے مشکل حل نہیں ہوگی۔ آپ کے ہم نے ایسی فیلڈز بنا لی ہیں جس کی پروڈکٹیوٹی 100 ٹائمز زیادہ ہے، میں کہوں گا 100 ٹائمز بھی زیادہ کر لو اب بھی مشکل حل نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اصل مشکل پیداوار میں نہیں ہے، اصل مشکل تقسیم کے اندر ہے۔ تقسیم میں کیا مشکل ہے؟ ہرس، انسانوں کی ہرس، زیادہ سے زیادہ لینے کی لالچ۔ اب جب آپ ان باتوں کو سب سن چکے ہیں تب آپ کو اور مجھے بہت آسانی سے سمجھ میں آئے گا کہ مولا امیر المومنین ہماری مشکلات کو کیسے حل کر رہے تھے۔ مولا امیر المومنین کن انسانیت کے مراحل کو دیکھ رہے تھے؟ وہ جانتے تھے کہ یہ لوگ جو سادہ باتیں کریں گے نا کہ یہ پیداوار میں بڑھا لو تو غریب ختم ہو جائیں گے، معاملہ ختم ہو جائے گا، ان سب سے کوئی مشکل حل نہیں ہونے والی۔ البتہ ظاہر ہے ہم ٹیکنالوجی کی مخالفت کیوں کریں گے؟ ٹیکنالوجی کم از کم انسان کو پروویژن تو دے دیتی ہے کہ ہاں چلو کچھ آپ زیادہ اگا لو، بیماریوں کا علاج کر لو، آپ کی پروڈکشن بہتر ہو جائے، یہ بھی بہت اچھا اسٹیپ ہے۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں دین کا حل اتنا سادہ حل نہیں ہے، دین کا حل انتہائی گہرائی میں جا کر ہے۔ اس کو پتہ ہے پروڈکشن بتانے سے معاملہ حل نہیں ہوگا۔ اس خاطر مولا امیر المومنین نہج البلاغہ کے اندر حاکم ہونے کے باوجود بار بار تذکرہ کر رہے ہیں دنیا کی بے ثباتی کا۔ دنیا سے دل مت لگاؤ، دنیا کی لالچ میں مت پڑو، خدا تعالیٰ کی بندگی اختیار کرو۔ کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو پتہ ہے اصل حل وہاں پر موجود ہے، باقی سے حل نہیں ہوگا۔ تو اب میں اور آپ مولا امیر المومنین کی چاہنے والے 1400 سال کے بعد اگر نہج البلاغہ پڑھیں
اپنی مشکل زندگی کی مشکلات کو اس سے حل کرنا چاہیں، کس انداز میں آگے بڑھیں. ایک دو اس معاملے کے اندر نقطے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. تو کوئی پریکٹیکل اسٹیپ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. پہلا کام تو یہ کیجئے کہ نہج البلاغہ پڑھ لیجئے. میں جہاں کہیں بھی مجلس پڑھ رہا ہوتا ہوں وہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں میں تقریباً گارنٹی سے کہتا ہوں کہ شاید 70-80% لوگوں نے نہج البلاغہ پڑھ ہی نہیں ہوتی. تو پہلی ریکویسٹ میں آپ سے یہ کروں گا کہ مولا کی شہادت کے ایام میں ان ایام کے اندر کاموں میں سے ایک کام یہ کر لیجئے کہ نہج البلاغہ کو کچھ نہ کچھ پڑھ لیجئے. تو مثال کے طور پر آپ کیا کر سکتے ہیں، اور یہ میں اگر تذکرہ کروں کہ اس کے اثرات کیا ہیں تو میں ابھی بتا نہیں پاؤں گا، لیکن جو کچھ آپ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو اجمالاً قبول کر لیں، روزانہ 1 صفحہ رکھ لیجئے نہج البلاغہ پڑھنے کا. اور مجھے بعض اوقات تعجب ہوتا ہے، آپ لوگ ایسے ایسے اداروں میں کام کرتے ہیں جہاں آپ کو آرگنائزیشنز آرگنائز بننا سکھاتی ہیں، بہت زیادہ سکھاتی ہیں کہ بھئی آپ کی پلاننگ کیا ہوتی ہے، 6 مہینے میں کہاں پہنچیں گے، 3 مہینے میں کہاں پہنچیں گے، کون کہاں پہنچے گا. ایسا نہ ہو کہ اس کی یوٹیلائزیشن کے اندر کوئی کمی ہو جائے، آپٹیمم یوٹیلائزیشن اور یہ اور وہ. آپ تو ماشاءاللہ ماہر ہیں ان تمام چیزوں کے. 1 صفحہ نہج البلاغہ زندگی میں نہیں ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ جو امیر المومنین کا چاہنے والا ہے وہ امیر المومنین کے کلام پر کچھ تو توجہ دے گا. تو پہلا کام تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ اپنی زندگی سے تھوڑا سا وقت نکال کر روزانہ، اب باقی آپ کے ہاتھ میں کتنا آپ اپنے لیے ٹارگیٹ بنائیں، آبجیکٹو بنائیں، 1 سال کے اندر ختم کرنا ہے، 6 مہینے میں ختم کرنا ہے، کم سے کم 1 دفعہ نہج البلاغہ پڑھ لیجیے. اچھا ممکن ہے کوئی مجھ سے یہ کہے کہ بھائی نہج البلاغہ پڑھنے کی کوشش کی تھی، سمجھ میں نہیں آتا. 1-2 خطبے 4 خطبے ایسے ہوں گے جو انتہائی سخت ہوں گے، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. مثلا وہی جو شروع کے اندر ہیں خلقت کائنات کے بارے میں جو خطبے ہیں وہ تو بڑے بڑے سائنٹسٹ کو بھی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن بعد میں کچھ اور خطبے آئیں گے جس سے آپ اور میں حاصل کرنے کی کوشش کریں. تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کسی نے اگر نہج البلاغہ کے اوپر موضوعی کام کیا ہو، ایک موضوع اس میں سے نکالے ہو، اس کی کسی کتاب کو لے لیجئے، اس کی کسی تقریر کو سن لیجئے اور نہج البلاغہ کے اوپر کچھ نہ کچھ محنت ضرور کریں. اس کے بعد دیکھیں مولا ہم سے مانگ کیا رہے ہیں، چاہ کیا رہے ہیں. تو میں چونکہ یہاں پر وقت کی کمی کا میں ہمیشہ گلہ کر رہا ہوں کہ یہاں پہ وقت کم ہوتا ہے، یا شاید ہم لوگ اتنے آرگنائز نہیں ہیں، آگے پیچھے دیر سے آتے ہیں، سویر سے آتے ہیں، اس وجہ سے ہوتا ہے. تو میں آپ کی خدمت میں ایک پوائنٹ، سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جو مجھے سمجھ میں آیا نہج البلاغہ میں مولا امیر المومنین کی دی ہوئی نصیحتوں میں سے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایک بار پھر ان کی ذات گرامی پر درود بھیجیں محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. مولا کے بیانات میں مختلف انداز ہیں، اور کبھی مولا کسی انداز میں بیان کرتے ہیں ایک بات کو، اور اسی بات کو کسی اور انداز میں بیان کرتے ہیں. ہر انداز کا اپنا ایک لطف ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ نہج البلاغہ کا عربی پڑھنے کا ایک اور ہی لطف ہے. اور کبھی آپ کو موقع ملے تو آپ ضرور اس کام کو کیجیے. مثلا دنیا کے ساتھ رابطہ کیا ہونا چاہیے، دنیا کے ساتھ رابطہ کیا ہونا چاہیے، مولا امیر المومنین اس کو کیسے دیکھتے ہیں. مثلا ایک موقع کے اوپر فرماتے ہیں مالی و دنیا، مجھے دنیا سے کیا کام، حلالہ حساب و حرامہ عقاب. اس کے حلال میں حساب دینا پڑتا ہے، اس کے حرام میں عذاب آتا ہے. اگر حرام دنیا ہو عذاب ہی عذاب ہے. کسی سے چھین کے بنائی ہے، لوٹ کے بنائی ہے، دغا بازی مکاری فریب کیا ہے، حرام ہے تو عذاب ہی عذاب ہے. پھر فرمایا اگر حلال بھی ہوتی ہے تو اس میں ایک مصیبت ہے. وہ کیا ہے؟ حساب دینا ہے. بھئی آپ کو دنیا میں کیا حساب دینا ہوتا ہے، دنیا کے بارے میں کیا حساب ہوتا ہے آپ کا. ہر چیز کا 2 سوال ہر چیز پر آئیں گے. کہاں سے آئی، کہاں پہ خرچ کی. دولت آئی تو اس کا حساب، کہاں سے آئی تھی یہ دولت اور کہاں تم نے خرچ کی. شہرت ملی اس کا حساب کہ تمہیں شہرت کہاں سے مل گئی اور تم نے شہرت کہاں سے خرچ کی.
طاقت بھی آئی آپ کے پاس، علم بھی آیا، تو بھی حساب آئے گا کہ بھئی تم نے علم کیسے حاصل کیا تھا، اور اس علم کو تم نے کہاں پہ خرچ کیا، کیا حاصل کیا تم نے اپنے علم کا۔ اور پھر زندگی کی ہر چیز کے اندر آپ سوچیے، مثلا خدا پوچھے گا بھئی تمہارے جسم کو ہم نے اتنی طاقت دی تھی، یہ بتاؤ تم نے اپنے جسم کی طاقت کا جو سب سے اچھا دور تھا وہ کہاں لگایا، کیا حاصل کیا تم نے۔ تو امام نے فرمایا کہ جو دنیا یہ عجیب ہے، اس کے حرام میں عذاب ہے اور اس کے حلال میں حساب دینا پڑتا ہے۔ بہت خوبصورت ایک اور تعبیر ارشاد فرمائی، فرمایا یہ دنیا عجیب ہے، اس کی ہر لذت کے ساتھ کوئی نہ کوئی سختی آتی ہے، اس کی ہر لذت کے ساتھ کوئی نہ کوئی سختی آتی ہے۔ مثلا ایک انسان بہت زیادہ کھانا کھائے، اس کے بعد کیا ہوگا، ایک اور مصیبت آئے گی، 10 بیماریاں لگ جائیں گی۔ اگر انسان بہت زیادہ آرام کرے تو کیا ہوگا، 10 بیماریاں اس کے ساتھ آئیں گی۔ بہت زیادہ دنیا کے لیے جد و جہد کرے، کوشش کرے، کیا ہوگا آگے، اپنی جان مصیبت میں ڈال چکا ہوگا۔ اس دنیا کی ہر چیز کے ساتھ ایک مصیبت ہے۔ جو مشہور نہیں ہوتا وہ علیحدہ مصیبت میں ہوتا ہے، جو مشہور ہو جاتا ہے وہ ایک اور مصیبت کو رو رہا ہوتا ہے۔ جو مثال کے طور پر ہمارے جیسے ملکوں کے اندر بیٹھا ہے وہ ایک اور بات پہ چلا رہا ہے، اور جو یہاں کے بیٹھ گیا ہے وہ کسی اور بات کے اوپر رو رہا ہے۔ یہ دنیا عجیب ہے۔ امام فرماتے ہیں دنیا کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرو، اور اس کی حقیقت کو جاننے کے بعد اپنی زندگی کو سنبھالنے کی کوشش کرو، یہ ان کی درس ہے۔ اچھا، آپ جو ایک پوائنٹ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ میں امام کی تعلیمات سے عرض کروں، اس کو میں کیا بیان کروں، میں اب ظاہر اس کی تشریح نہیں کر پاؤں گا، لیکن اگر کوئی ایک پوائنٹ بیان کرنے سے فائدہ ہو سکتا ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں۔ وہ سب سے اچھا پوائنٹ یہ ہے کہ بھائی آپ دنیا میں زندگی گزاریں، دنیا کے لیے زندگی مت گزاریں، دنیا میں زندگی گزاریں۔ آپ نے زندگی یہیں گزارنی ہے، چاہے آپ نے پاکستان افغانستان میں رہتا ہے، ہندوستان میں رہنا ہے، یا آپ نے یہاں پہ جرمنی میں اور امریکہ میں اور آسٹریلیا میں رہنا ہے، دنیا میں تو زندگی گزارنی ہے۔ صرف ایک مشکل ہے، کہاں گزارنی ہے یہ بھی کم مشکل ہے، کیوں گزارنی ہے زیادہ بڑی مشکل ہے۔ بدقسمتی ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہے، ہم دنیا میں زندگی گزارتے گزارتے دنیا کے لیے زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ اچھا، جب دنیا کے لیے زندگی گزارتے ہیں تو پھر دنیا میں ایک مصیبت ہے، یہ لمیٹڈ ہے، اس پہ جنگ لڑنی پڑتی ہے۔ جتنے بھی لوگ دنیا کے لیے زندگی گزاریں گے، میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، ایکیڈیمک لیول کے اوپر ثابت کر سکتا ہوں، جتنے بھی لوگ دنیا کے لیے زندگی گزاریں گے ہمیشہ لڑیں گے، ہمیشہ لڑیں گے۔ کیوں؟ آپ 40-50 آدمیوں کو دیکھ لیجئے، 40-50 آدمی جو دنیا دار ہوں گے یہ سکون سے زندگی گزاریں گے؟ لڑیں گے۔ کس پہ لڑیں گے؟ کوئی شہرت پہ لڑے گا، کوئی طاقت پہ، کوئی دولت پر، کوئی کسی فضیلت کے اوپر جو اپنے ذہن سے بنا لیے ہوں گی، سب پہ لڑیں گے۔ اس کا حل کیا ہے؟ دنیا میں زندگی گزارو، دنیا کے لیے زندگی مت گزارو۔ اچھا، دنیا کے لیے زندگی نہیں گزاریں تو کس کے لیے زندگی گزاریں؟ خود امیر المومنین سے پوچھ لو۔ امیر المومنین کی حیات طیبہ دیکھیے، ان کی زندگی کو دیکھیے، ایک دن ملے گا جو کمٹمنٹ کے بغیر ہو۔ ایک دن تو بڑی بات کہہ دی میں نے، 1 گھنٹہ ملے گا جو بغیر کمٹمنٹ کے ہو، 1 گھنٹہ بھی نہیں ہے۔ ہر وقت کسی نہ کسی چیز کے لیے کوئی جد و جہد ہے۔ کل مجھے موقع ملا تو یہ بھی عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ امام کی معاشی جد و جہد کیا تھی، پیسے کے لیے جو امام کی کوشش تھی وہ کیا تھی، اس کا ہدف کیا تھا، مقصد کیا تھا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی کوشش ہے، جد و جہد ہے، کچھ حاصل ہونا ہے۔ اور ہمیں آپ کو کیا سیکھنا ہے؟ ہمیں آپ کو یہی سیکھنا ہے، عزیزان محترم، ہم کہیں اور کمیٹڈ ہیں۔ خدا متعال نے ہمیں اس دنیا میں بہت تیزی سے گزارنے کے لیے بھیجا تھا، اور مولا امیر المومنین یہی کر رہے تھے۔ شہادت کے ایام میں، اور حقیقت یہ ہے کہ مولا امیر المومنین کا چاہنے والا اس شہادت سے بڑھ کر تصور بھی نہیں کر سکے گا کہ یہ جو
غم تھا مولا امیر المومنین کا جانا، یہ ان کے اصحاب کے لیے، آبان و انصار کے لیے کیسا غم تھا۔ آپ نے اپنی زندگی میں مختلف لوگوں کے جانے کے غم کو احساس کیا ہوگا یقیناً۔ ظاہر کون دنیا میں ایسا ہوگا جس کا کوئی عزیز، کوئی بزرگ دنیا سے نہ گیا ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں طالب علم ہونے کے ناطے جب امیر المومنین کی شہادت کے ایام کو پڑھتا تھا تو میں سمجھ نہیں پاتا تھا کہ مولا امیر المومنین کے جانے سے لوگوں پر کیا اثر پڑا ہوگا، مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ لیکن کم سے کم میں اپنی ذاتی اوپینین کہہ رہا ہوں، شاید کوئی سے اتنا زیادہ قبول نہ کرتا ہو، لیکن میں نے اپنی زندگی میں جب آیت اللہ خمینی کا انتقال دیکھا تو مجھے جھلک نظر آئی کہ یہ منظر کیا منظر رہا ہوگا۔ وہ لوگ جو شاید اپنے باپ کے جانے پہ نہیں روئے تھے، اپنے معنوی باپ کے جانے کے اوپر بہت روتے ہیں۔ مولا امیر المومنین کی شہادت پر لوگوں پہ کیا عالم ہوا ہوگا اس کو خدا جانتا ہے۔ کوفہ کے اوپر کیا حالت طاری ہوئی ہوگی اس کو خدا متعال جانتا ہے، لیکن ہمارے پاس عجیب روایتیں موجود ہیں۔ مولا سعید الشہداء، مولا امام مجتبیٰ گویا ایک موقع پر مولا امیر المومنین کو لے کر اپنے گھر کی طرف بڑھنا شروع ہوئے۔ مولا کے پیشانی پر وہ ضرب لگ چکی تھی، خون کثرت سے بہ رہا تھا۔ جب مولا امیر المومنین کے پیشانی کے اوپر وہ ضرب لگی، مولا امیر المومنین نے ایک جملہ کہا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا، اور اس کے بعد مقرر فرما رہے تھے گویا بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ، پروردگار عالم کو نام کو یاد کرتے تھے، خدا متعال کی طرف توجہ دیتے تھے۔ روایت بہت عجیب بیان کرتی ہے کہ جب امیر المومنین کو ضرب لگی، امیر المومنین نے امام حسن سے کہا کہ آپ نماز پڑھائیے۔ مولا امیر المومنین نے پیچھے بیٹھ کے نماز پڑھی تو شدت تکلیف سے کبھی سیدھے ہاتھ پہ گر جاتے تھے، کبھی الٹے ہاتھ پہ گر جاتے تھے۔ عزیزو، یہ عجیب مرحلہ تھا۔ جو مولا امیر المومنین کے چاہنے والے تھے انہوں نے مولا امیر المومنین کو ہمیشہ سے میدان جنگ کے اندر شیروں کی طرح لڑتے دیکھا تھا، ہمیشہ سے میدان جنگ کے اندر شیروں کی طرح لڑتے دیکھا تھا، اور آج وہ اس منظر کو دیکھ رہے تھے کہ مولا امیر المومنین کی پیشانی پر ضرب لگی ہوئی تھی، اور شدت تکلیف سے کبھی مولا دائیں طرف مائل ہوتے تھے، کبھی بائیں طرف مائل ہوتے تھے۔ اگر میں آپ کو یاد دلاؤں تو ایسا ایک موقع امیر المومنین پر پہلے بھی طاری ہوا تھا۔ وہ کون سا وقت تھا؟ جب مولا امیر المومنین مسجد کے اندر تشریف فرما تھے اور خبر آئی تھی کہ سیدہ طاہرہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جب سیدہ کے جانے کی خبر آئی تھی تب بھی ہمارے پاس روایت اس طرح سے بیان کرتی ہے کہ مولا امیر المومنین اپنی جگہ سے اٹھ کر مسجد تک، گھر تک آتے آتے 3 دفعہ زمین کے اوپر بیٹھے۔ ایک وہ غم تھا جو بی بی سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کا غم تھا، پھر مولا امیر المومنین کے اوپر آج ضرب لگی ہے، اور مولا امیر المومنین اس ضرب کی شدت سے کبھی دائیں طرف مائل ہیں، کبھی بائیں طرف مائل ہیں۔ تھوڑی دیر کے اندر لوگوں نے امیر المومنین کو اٹھایا، میں نے کل روایت میں عرض کیا، مولا امام حسن مجتبیٰ کے زانوں پہ انہوں نے سر رکھا، فیصلہ کیا گیا کہ گھر کی طرف لے کر جائیں گے۔ روایات بیان کرتی ہیں، علماء ان روایات کو پڑھا کرتے ہیں، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ مولا امیر المومنین نے اپنے اصحاب سے گویا فرمایا کہ اے اصحاب، آہستہ آہستہ مجھے گھر کی طرف لے کر چلو، اور مولا امیر المومنین گھر کی طرف بڑھتے جاتے تھے، اور ایک ایک صحابی سے گویا فرماتے تھے اب تم لوگ دور چلے جاؤ، تم لوگ دور چلے جاؤ۔ کسی نے پوچھا کہ مولا کیوں ایسا ہے؟ گویا جواب میں فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ زینب اور ام کلثوم کی رونے کی آوازیں باہر تک جائیں۔
اجنبی لوگوں کے سامنے نہیں چاہتا کہ ان کی آوازیں باہر جائیں. گویا گھر کے اور نزدیک ہوئے. ایک موقع آیا امام حسن مجتبیٰ اور گویا سید الشہداء سے کہا کہ بچوں مجھے اپنے بازوؤں پر مت اٹھاؤ، مجھے خود پاؤں سے چلنے دو. اب گویا زخم کی تکلیف بہت زیادہ تھی اور اس موقع پر امام کو سہارے کی ضرورت تھی، لیکن فرمایا کہ میں اپنے ٹانگوں پہ چل کے جانا چاہتا ہوں. کیوں؟ میں نہیں چاہتا میں دکھاؤں اپنی بچیوں کو کہ تمہارا بوڑھا باپ دوسروں کے کندھوں پر ہے. بس ایک بات بار بار سمجھ میں آتی ہے جو میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا. مولا امیر المومنین اپنی شدت تکلیف میں بھی بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم کے غم کو احساس فرما رہے تھے. میں کہوں گا مولا آپ نے بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم کے غم کو اتنا احساس کیا کہ کبھی ان کے رونے میں ساتھ مل کر روئے، کبھی ان کی تکلیف کو کم کرنے کی کوشش کی. لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد ایک کربلا کا دن آیا کہ جب انہی بی بی ام کلثوم اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو شام غریبہ جیسی مصیبت اٹھانی پڑ گئی. مولا امیر المومنین اپنے گھر پہ تشریف فرما تھے، مختلف وصیتیں ارشاد فرماتے تھے، مختلف جملات ارشاد فرماتے تھے. عزیزوں مجھے نہیں معلوم مولا نے اس موقع کے اوپر کیا کیا ارشاد فرمایا، کس کو کیا نصیحت کی، لیکن مختلف نصیحتوں کو اور وصیتوں کو اگر میں جمع کروں تو مجھے بار بار کربلا کا منظر سامنے آتا نظر آتا ہے. اگر آپ کو یاد دلاؤں، ایک موقع آیا کہ جب سید الشہداء آخری الوداع کے لیے اپنی بہن کے سامنے آئے. جب اپنی بہن کے سامنے آئے تو انہوں نے ایک موقع کے اوپر اپنی بہن سے کہا کہ بہن مجھے اپنی ماں کی ایک وصیت پوری کرنی ہے. اور کس نے کہا کہ باپ کی وصیت کو پورا کرنا ہے. بی بی زینب سے کہا کہ ذرا اپنی چادر کو اٹھاؤ، مجھے تمہارے کندھوں پہ شانوں کے اوپر بوسہ دینا ہے. میرے بابا نے مجھے بتایا تھا کہ یہ جو زینب ہے یہ بازار شام جائے گی، بازار کوفہ جائے گی، ان کے شانے میں رسی بندی ہوگی، ان شانے کے مقامات کا مجھے بوسہ لینا ہے. پھر ایک موقع پر بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ بھیا جب تم نے باپ کی وصیت پہ عمل کیا تو مجھے بھی اپنی ماں کی وصیت پر عمل کرنا ہے. اپنے کرتے کو ہٹاؤ، مجھے تمہارے سینے کے اس مقام کا بوسہ لینا ہے جہاں تیروں نے آ کر لگنا ہے. کب کی گئی یہ وصیتیں؟ شاید یہی لمحات ہوں گے جب مولا امیر المومنین اپنی زندگی کے آخری لمحات میں ہوں گے تو ایک ایک کو بلاتے ہوں گے کہ دیکھو حسین تمہارے اوپر یہ گزرنے والا ہے، دیکھو حسن تمہارے اوپر یہ گزرنے والا ہے. عزیزوں مجھے نہیں معلوم، لیکن بہرحال میرا دل کہتا ہے کہ ایک موقع کے اوپر ابو الفضل العباس کو بلایا ہوگا اور کہا ہوگا کہ دیکھو بیٹا عباس میں بھی نہیں ہوں گا اور حسن مجتبیٰ بھی نہیں ہوں گے اور حسین تنہا رہ جائے گا. دیکھو عباس اپنے بھائی کا خیال رکھنا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون. ماتم حسین.